بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چپٹر نمبر 15 ہے، اور اس چپٹر میں ہم ان اوفنسز کے بارے میں پڑھیں گے جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ جو چپٹر ہے یہ کنسسٹ کرتا ہے سیکشن نمبر 295 سے لے کر 298 سی تک کے جو سیکشنز ہیں۔ اگر ہم اس چپٹر کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی سیکشنز ہیں، یعنی جو مذہبی جذبات سے ریلیٹڈ ہیں، گستاخی یعنی بلاسفیمی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ دو مختلف جو ایراز ہیں نا اس میں بنے ہیں۔ ایک تو لازمی بات ہے، جب یہ پینل کوڈ جو ہے یہ بن رہا تھا، اس کی اوریجنل جو ڈرافٹنگ ہو رہی تھی 1860s کے ایرا میں، یعنی جو برٹش ایرا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد جو کچھ سیکشنز ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اومٹ کیے گئے ہیں، یعنی جو اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی ہے۔ اگر ہم برٹش ایرا کی بات کریں، جو سیکشنز جو ہیں اس اوریجنل پینل کوڈ میں جو ہے وہ ڈالے گئے تھے، وہ تو سیکشن نمبر 295 یعنی جو مین سیکشنز ہیں اس چپٹر کے 296 ہیں، اور 297 اینڈ 298 یہ اوریجنل سیکشنز جو ہیں یہ اوریجنل پینل کوڈ میں ڈالے گئے تھے۔ اور جب بھی آپ کو کسی بھی لاء میں اوریجنل جو ایک مین سیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو اس طرح کے سیکشنز نظر آتے ہیں، جیسے جہاں پہ اے لکھا ہوتا ہے، یا سملرلی اگر وہاں پہ بی یہ دیکھ آپ سکتے ہیں، یہ سی دیکھ سکتے ہیں، تو آپ اس سے یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ بعد میں جو ہے یہ امینڈمنٹ کے ذریعے سے انسرٹ کیے گئے ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا جو سیکشن ہے وہ جب انسرٹ کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے الفابیٹیکل الفابیٹس کے ساتھ جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب ایک نئے سیکشن جو ہے نا یہ پینل کوڈ میں انسرٹ کیا گیا ہے، اب یہ 295 ہے، اس کو ایگزیکٹ 295 کے بعد جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اگر اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ 295 کے بعد اس کو 296 جو ہے لکھتے تو پھر جو پینل کوڈ کا پورا آرڈر ہے نا وہ چینج ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی جو چونکہ لاء میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو اگر نمبرنگ بھی چینج ہوں تو پھر یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے جب کوئی نئی انسرشن ضروری ہوتی ہے تو اس کو الفابیٹیکل آرڈر کے ساتھ جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مین سیکشنز اوریجنل پینل کوڈ کا پارٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بیسک مقصد تھا وہ تھا پبلک پیس کو مینٹین رکھنا۔ دیکھیں جو برٹشرز تھے، جو ڈرافٹرز تھے اس کوڈ کے، وہ تو نیوٹرل تھے، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو سب کانٹیننٹ تھا اس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتی تھی، جیسے ہندو، مسلم، سکھ اور سب، تو وہ آپس میں لڑتی تھی۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے پبلک پیس جو ہے ان کے بیچ میں مینٹین رکھا جائے۔ لیکن پھر کچھ سیکشنز جو ہیں وہ بعد میں انسرٹ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ 95A، 95B، 95C۔ یہ ڈفرینٹ ایراز میں جو ہیں یہ انسرٹ کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل جو 295A ہے، اگر اس کی ہسٹری کو ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس کو کہتے ہیں رنگیلا کیس، رنگیلا رسول کیس، ٹھیک ہے، رسول کیس۔ تو یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن 1927 میں اس کو انسرٹ کیا گیا ہے۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ 1924 میں ایک ہندو پبلشر تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے ایک تنزیہ کتاب لکھی تھی، اور اس کا نام جو ہے وہ رنگیلا رسول جو ہے وہ رکھا تھا۔ اس کا جو پبلشر تھا وہ اننون تھا، جو اتر تھا وہ اننون تھا۔ اسی وجہ سے جو ہندو اینڈ مسلم کمیونٹی ان کے بیچ میں جو ہے کافی زیادہ جو اختلافات تھے وہ بڑھ گئے تھے۔ جو مسلمز تھے لازمی بات ہے انہوں نے کافی زیادہ پروٹیسٹ کیے، اور پولیس نے جب اس کو گرفتار کی پبلشر کو، تو اس کے اوپر جو ہے جو اوریجنل IPC تھا، انڈین پینل کوڈ، اس کا جو سیکشن نمبر 153A ہے، اس کے انڈر جو ہے اس کے اوپر کیس جو ہے وہ چلایا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کنفلکٹس ہوتے ہیں بٹوین ٹو سیکٹس یا ٹو کلاسز،
बट बात ये है कि मजिस्ट्रेट की, चूँकि इस सेक्शन के अंडर जो पनिशमेंट है वो काफ़ी कम है, ये 6 मंथ्स तक है, ठीक है? और फिर जब हाई कोर्ट में ये केस चला तो हाई कोर्ट ने जो है उसको एक्विट कर दिया, जो राजपाल था, जो पब्लिशर था। और फिर उसके बाद जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है यानी जो प्रोटेस्ट वगैरह थे वो शुरू किए। और जो हाई कोर्ट था उन्होंने उसको इस रीज़न की बुनियाद पे जो है एक्विट किया कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 153 ए, ये अगर दो जिंदा फ़िरके हैं ना, ये फॉर एग्जांपल अगर हिंदू और मुस्लिम हैं उनके दरमियान में अगर कोई नफ़रत होती है तो उसको पनिशेबल करार देता है, ठीक है? लेकिन वो उनका हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो आईपीसी है इसमें ऐसा कोई सेक्शन मौजूद नहीं है जो किसी ऐसी मुक़द्दस हस्ती या जो लीडर होता है उनकी जो हुर्मत होती है यानी उसको प्रोटेक्ट करे, जो इस दुनिया में मौजूद ना हो, ठीक है? सो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो ड्राफ्टर्स थे, उनको ये लूप होल नज़र आया और उन्होंने ये जो सेक्शन नंबर 295 ए है ये इंसर्ट किया। सो इसी तरह ये जितनी भी आपको जो अल्फ़ाबेट्स नज़र आते हैं ये इस चैप्टर में जो है बाद में इंसर्ट किए गए हैं। और अगर हम जो ज़िया का एरा है उसमें जो इसमें अमेंडमेंट्स हुई तो इस चैप्टर में इन इसको इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस डाले गए हैं, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे सेक्शन नंबर 295 बी है, और सिमिलरली जो 295 सी हैं, और इसके अलावा जो 298 ए हैं, ये ये सारे जो हैं ये ज़िया के एरा में इसमें जो है इंसर्ट किए गए हैं। यानी पहले जो ब्रिटिशर का मकसद था वो सिर्फ पीस मेंटेन करना था बिटवीन सेक्ट्स या अमंग सेक्ट्स, ठीक है? जबकि जो ज़िया दौर है उसमें इन सेक्शंस को स्पेसिफिक इस्लामिक लॉज़ में जो है बदल दिया गया, और इस प्रोसेस को लॉ में जो है इस्लामाइजेशन ऑफ लॉ कहते हैं। और इसके साथ-साथ जो सेक्शन नंबर 298 ए है और 298 298 बी और 298 सी जो है ये, और उसके साथ-साथ जो 298 सी है ये भी ज़िया के दौर में जो है इंसर्ट किए गए हैं। यानी ज़िया का जो एरा है उससे उससे पहले जो ये पूरा पीपीसी है ना, इसमें जो डेथ पेनल्टी है या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी तरह जो सख्त सज़ा है वो जो रिलीजियस ऑफेंसेस हैं उनके लिए नहीं दी। सो ये जो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये इस दौर में जो है वो डाली गई है। सो अब जो है हम सेक्शन नंबर 295 को देखते हैं। इसका जो टाइटल है ये कहते हैं इंजरिंग are defining place of worship with intent to insult the religion of any class। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है any class। यानी कि ये जो सेक्शन है इसका जो फोकस है ना वो रिलीजन नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस, तो ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो इस सेक्शन का फोकस है। यानी ये किसी एक रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं करता। जैसे अगर ये प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है तो प्लेसेस में मस्जिद भी आ सकता है, चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, इन सब कम्युनिटीज़ की जो प्लेस ऑफ वर्शिप होते हैं वो इसमें जो है वो इंक्लूड है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस और डिफाइल एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। अब यहाँ पे 3 टर्म्स जो हैं यूज़ हुए हैं, एक है डैमेज, एक है डिफाइंस और एक है डिस्ट्रॉय। जो डिस्ट्रॉय होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिलीजियस प्लेस है उसको जो है जला दिया जाए मुकम्मल तौर पर, या बुलडोज़र वगैरह से बिल्कुल गिरा दिया जाए तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो डैमेजेस का कंसेप्ट है, डैमेज जो होता है वो डिस्ट्रॉय से थोड़ा सा कम लेवल का एक्ट होता है, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अब भी इसमें एग्जिस्ट करता है, यानी नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ होता है लेकिन बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलीजियस वर्शिप प्लेस है, जैसे अगर मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो डैमेज होगा, ठीक है? या चर्च के अगर शीशे तोड़ दिए जाएं इसी तरह, तो ये फिर डैमेज में आएगा। और आगे जो तीसरा टर्म है वो है डिफाइल्स। डिफाइल्स का मतलब ये होता है कि नापाक करना, ठीक है? यानी किसी की जो रिलीजियस वर्शिप प्लेस है उसकी बेहुरमती करना, उसको पॉल्यूट करना। यानी अगर कोई सेक्रेट ऑब्जेक्ट है
اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی گندگی پھینکتا ہے یا کوئی مسجد ہے چرچ ہے وہاں پہ جو ہے وہ نجاست پھینکتے ہیں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ڈیفائل. سو یہ جو ڈیفائلمنٹ ہے یہ جو ہے فزیکل بھی ہو سکتی ہیں اور سمبولک بھی. اوکے سو اب یہ کہتے ہیں کہ اور any object held sacred by any class of person. ابھی class of person سے یہاں پہ کیا مراد ہے یعنی کوئی ریلیجیس کمیونٹی. اور object سے کیا مراد ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جسے لوگ جو ہے مقدس سمجھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو مسلمس ہیں ان میں جو مزاروں پہ ڈالنے والی چادریں ہوتی ہیں ان کو سیکریٹ سمجھا جاتا ہے. یا اگر کسی اور مذہب کے جھنڈے ہیں ٹھیک ہے یا اگر ہندوؤں کی جو وہ مورتیاں ہوتی ہیں یا بکس وغیرہ ہو گئی یہ ساری جو آبجیکٹس ہیں یہ کیا اس کو کوئی کلاس آف پرسنس جو ہے یعنی کلاس آف پرسن سے مراد ایک پوری کمیونٹی ہے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ کسی انڈیویجول کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ پوری جو ایک کلاس ہے ریلیجیس کلاس پرٹیکولرلی چاہے مسلم ہوں کرسچنس ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی ریلیجیس کمیونٹی ہو تو ان کے اگینسٹ جو ہے یہ سیکشن کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ ارائز کرتا ہے. اوکے سو ود دا انٹینشن of thereby insulting the religion of any class of persons. یعنی اگر یہ جو ہو ایور ہے اس کا جو یہ جو انٹینشن ہے یہ کیا شو کرتا ہے یعنی یہ منزیا کو شو کرتا ہے کہ وہ اس انٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایکٹ کر رہا ہو چاہے وہ ڈسٹرائنگ ہے چاہے وہ ڈیمیج ہے چاہے وہ ڈیفائلنگ ہے یا کسی آبجیکٹ کی جو ہے وہ اس کو وہ ڈسٹرائنگ ڈیمیج یا ڈیفائل کر رہا ہے ٹھیک ہے. تو اگر کوئی وہ پلیس ہے یا وہ کوئی آبجیکٹ ہے دو چیزیں جو ہیں اس سیکشن میں امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے. اگر ان کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے کس انٹینشن کے ساتھ اس انٹینشن کے ساتھ کہ وہ کسی اور ریلیجن کی جو یعنی ریلیجیس کلاس ہیں ان کی انسلٹ کرے یا اگر اس کا جو ایکٹ ہے وہ کمپلیٹلی انٹینشن بیسڈ نہ بھی ہو لیکن اس کو جو ہے نالج ہو کہ وہ جو ایکٹ کرنے جا رہا ہے وہ کیا کرے گا وہ کسی کلاس آف پرسنس کے لیے جو ہے لائکلی ٹو کنسیڈر سچ ڈسٹرکشن ڈیمیج اور ڈیفائنمنٹ تو وہ ان کو اپنے ریلیجن کے اگینسٹ جو ہے ایسا انسلٹ کنسیڈر کرے گا. تو ایسا جو ہو ایور ہے اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ امپریزنمنٹ ہے. اب ادھر ڈسکرپشن ٹھیک ہے جو سیکشن نمبر 53 ہے پاکستان پینل کوڈ کا وہ پنشمنٹ کی ایک لسٹ پرووائڈ کرتا ہے اور اس میں امپریزنمنٹ جو ہے وہ ون ٹائپ آف پنشمنٹ ہے. اور امپریزنمنٹ جو ہے اس سیکشن کے انڈر 2 ٹائپس کی ہوتی ہے ریگریس امپریزنمنٹ اینڈ سمپل امپریزنمنٹ. سو جب یہ آئے ایدر ڈسکرپشن تو ایدر ڈسکرپشن سے یہ مراد ہے کہ یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے ایز اے پنشمنٹ یا ریگریس امپریزنمنٹ دے. کتنے ٹرم کے لیے جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 2 ایئر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں یعنی امپریزنمنٹ بھی دے سکتی ہیں چاہے کورٹ اگر چاہے اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی اس کے اوپر لگا سکتی ہے. کس کے اوپر کسی بھی ایسی شخص کے اوپر جو کسی ریلیجیس پلیس کو یا ریلیجیس آبجیکٹ کو ڈسٹرائی ڈیمیج یا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اوکے سو اب ہم سیکشن نمبر 295 اے کو دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے کہا یہ سیکشن یہ جو سیکشن ہے یہ 1927 میں جو ہے یہ ایڈ کیا گیا تھا اس کیس کے بعد. سو یعنی یہ اوریجنل پینل کوڈ کا حصہ جو ہے نہیں ہے بعد میں جو ہے اس میں ایڈیشن ہوئی تھی اور وہ اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ اس کیس کے بعد یہ جو سیکشن نمبر 295 ہے نا اس میں جو چیزیں ہیں جیسے ڈیمیجز ڈیفائنس یا کیا کہتے ہیں ڈسٹرائی ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو ریلیجیس بلیف کو انسلٹ کرنا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے یعنی اس میں کور نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو سیکشن ہے یہ صرف ڈسٹرائی ڈیمیج ڈیفائی کو کور کرتا ہے. لیکن یہ جو سیکشن نمبر 295 ہے یہ اسپیچ رائٹنگ پیمپلیٹس بکس یا کارٹون وغیرہ جو ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفک پروویژنس جو ہے پہلے نہیں تھی. سو اس وجہ سے یہ جو سیکشنز ہیں اس کی ایڈیشن جو ہے وہ یعنی کر دی گئی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. سو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیلیبریٹ اینڈ ملیشیس ایکٹ intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief.
سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہو ایور، اب یہاں پہ ہو ایور میں چونکہ یہ ریلیجن سے ریلیٹڈ اوفینسز ہیں، وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف ریلیجنس ہیں، تو چاہے وہ ہو ایور وہ کسی بھی کلاس آف ریلیجن سے اگر وہ بلانگ کرتا ہے، مسلم، کرسچن، ہندو، سکھ، ایتھیسٹ، کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، سب اس میں کور ہے. With deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of the citizens of Pakistan. جب بھی آپ کو کسی بھی سیکشنز میں اس طرح کے بریکٹس نظر آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پہ بھی ایڈیشنز ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے 1927 میں انسرٹ کیا گیا تھا. سو اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، سو پھر آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے یہ جو ورڈس ہیں اس کو انسرٹ کیا گیا. سو یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہو ایور ہے اس کا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ڈیلیبریٹ ہونا چاہیے اور ملیشیس ہونا چاہیے، یعنی اس میں مسٹیکس شامل نہیں ہیں. یعنی جو بھی کر رہا ہے، اس ایکٹ جو کر رہا ہے اس سیکشن کے انڈر، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ ملیشیس انٹینشن کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ بیڈ فیتھ کے ساتھ ہونا چاہیے، ان ول کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اس کا جو موٹیو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اوکے، آف آؤٹریجنگ دا ریلیجیس فیلنگ، اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو انٹینشن ہے یہ کیا ہو، وہ سیریس ریلیجیس پرووکیشنس ہوں، یہ کسی کو پرووک کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی کی ریلیجیس فیلنگس کو. سو کیا اینی کلاس کے تو یہ مراد ہے کہ وہ کسی بھی ریلیجن کا بندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ضروری یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سٹیزن ہو، چاہے یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اگر یہ جو ہو ایور ہے، یہ جو ایک پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی ریلیجیس فیلنگ کو اگر وہ ہرٹ کر رہا ہے میلیشن انٹینشن کے ساتھ، چاہے اگر وہ ورڈز کے ذریعے سے کر رہا ہے یا جو ہے یعنی وہ جو ورڈز ہیں وہ اسپوکن ہوں یا ریٹن ہوں، یا جو ہے وہ کسی ویزیبل ریپریزنٹیشنس کے ساتھ جو ہے وہ انسلٹ کر رہا ہو، اگر وہ اس نے انسلٹ کی ہے، یعنی اگر وہ انسلٹ کر رہا ہے، یا جو ہے اگر اس نے اٹیمپٹ کی ہے ٹو انسلٹ دا ریلیجن اور دا ریلیجیس بلیف آف دا کلاس، یعنی کہ اگر ایکچوئل آفینس جو ہے اس نے کمٹ نہیں بھی کیا، تب بھی اگر اس نے کوئی اٹیمپٹ کی ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی اس کی لیے کافی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ویزیبل ریپریزنٹیشن ہے اس میں کیا چیز آ سکتی ہیں، اس میں پکچرز، پوسٹر، سینکنگ فار پینز، بینر وغیرہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اور یہ جو ورڈس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو یعنی بک کے آرٹیکل ہو گئے یا پیمپلیٹس ہو گئے، میسج ہو گئے، یہ چاہے وہ اسپوکن ہوں یا ریٹر ہوں وہ سارے اس میں شامل ہیں. تو ایسا جو ہو ایور ہے اس کو پنش کیا جائے گا امپریزنمنٹ کے ساتھ، ایدر ڈسکرپشن اگین کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 7 ایئر. اب اگین یہاں پہ بریکٹ لگا ہوا ہے، تو جہاں بھی بریکٹ لگا ہو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ کچھ امینڈمنٹ جو ہے چینجز ہوئی ہے. تو اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پنشمنٹ ہے یہ پہلے کم تھی، اب اس کے یہ جو پنشمنٹ ہے اس کو بعد کے امینڈمنٹ کے ذریعے سے 10 ایئر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یس، آپ کو فائن بھی لگے گا یا امپریزنمنٹ بھی لگ سکتی ہیں یا فائن، دونوں جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. اوکے. سو اس کے بعد ہم سیکشن نمبر 295B جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. سو یہ جو سیکشن ہے یہ ضیاء ایرا میں جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور یہ جو سیکشن ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ کہتا ہے ڈیفائلنگ ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے. اب ایٹسیکٹرا میں جو ہے ملٹیپل چیزیں آ سکتی ہیں، جو اس کے ٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں سیم وہی ورڈز ہیں، ڈیمیجز، ڈیفائز یا ڈیسیکریٹس. ٹھیک ہے. تو ایٹسیکٹرا میں اس کا جو اسکوپ ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے، صرف ڈیفائلنگ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. سو ڈیفائلنگ آف کاپی آف ہولی قرآن، یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ پرٹیکولرلی ہولی قرآن کے کنٹیکسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو ایور willfully defiles, damages or desecrates a copy of the holy قرآن. یعنی یہاں پہ کیا چیز ضروری ہے، دیکھیں جو پینل کوڈ ہے اس کی جو لینگویج ہے اس میں ہمیں جو ورڈز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں ڈیلیبریٹ یا ملیشیس انٹینشن، اس طرح کے جو ٹرمز ہیں، جو ووکیبلری ہے وہ ہمیں اوریجنل پینل لا ہے اس میں ملتے ہیں. لیکن اگر اس سیکشنز کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو ورڈ ہیں وہ کیا ہے، بالکل ہی جو ہے انسرٹ کیا گیا ہے، یعنی جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. یعنی اپنے ہوش و حواس میں اگر کوئی ایکٹ کر رہا ہے، اور وہ ایکٹ کیا ہو سکتا ہے، ڈیفائلنگ ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈیفائلنگ ہے, ڈیمیجز ہے, اس کو ہم اس سیکشن کے یہ جو سیکشن نمبر 295 ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور سملرلی ڈیمیجز یا ڈیسیکریٹ کرتا ہے, یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر جو قرآن پاک کی کاپی ہے یعنی کھلی قرآن کی, اور یا جو ہے اگر اس کا ایکسٹریکٹ دیئر فرام ہے, یعنی کہ اگر وہ پورا قرآن نہیں بھی ہے, اس کا قرآن پاک کا کوئی ایک پارٹ ہے, پیج ہے یا کوئی ایک آیت ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے. یعنی کوئی ایک پارٹ جو اگر بولے قرآن کا ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اگر کوئی جو ہو ایور ہے وہ ولفلی اس کو ڈیفائل کرتا ہے یا ڈیسیکریٹس کرتا ہے, یعنی اس کی بے حرمتی کرتا ہے, اس کو ناپاک جگہ پر اگر اس کو پھینکتا ہے یا گندا کرتا ہے. اور ڈیمیجز کو تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس میں کمپلیٹ ڈسٹرکشن جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یعنی ڈسٹرکشن سے یہ جہاں پہ اس سیکشن میں ہم نے ڈسٹرائی کا لفظ دیکھا تھا, تو یہ کمپلیٹ ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور ڈیمیجز کیا ہوتا ہے, یعنی ڈسٹرکشن سے کم لیول کا, یعنی اگر قرآن پاک کو یا اس کے کسی حصے کو پاڑ دیا جائے, جلایا جائے یا اس کو پامال کیا جائے. اور کیا کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ یعنی اگر کوئی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہے تو وہ بھی جو ہے بے حرمتی کے لیے, یعنی اس سیکشن کی اپلیکیشنز کے لیے جو ہے وہ کافی ہو سکتا ہے. یا اگر کیا ہو اور یوزز ایک, یعنی قرآن پاک پورا کھلی قرآن کی کاپی یا اس کا ایک ایکسٹریکٹ, اگر اس کو یوز کرتا ہے اٹ ان اینی ڈیروگیٹری مینرز اور فار اینی ان لافل پرپزز, اگر وہ کیا کرتا ہے کہ کسی ایسی طریقے سے اس کو یوز کرتا ہے, چاہے کاپی ہو یا اس کا کوئی ایک پارٹ ہو, کہ جس کو استعمال کرنا جو ہے وہ توہین امیز ہو. ٹھیک ہے. یعنی اگر اس کو جو ہے یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی اسے رگی کے ڈیر میں یا کچرے کے ساتھ جو ہے وہ بیچ دے یا پھینک دے, تو یہ ڈیروگیٹری مینر میں اس کا یوز کرنا ہوا. ٹھیک ہے. اور سملرلی اگر ان لافل پرپس ہیں, جیسے جو جادو ٹونا ہو گیا یا بلیک میجک ہو گئے جو عقائد کے خلاف ہے, اگر ان کو کیا کیا جائے, اگر ان کو یوز کیا جائے, استعمال کیا جائے, تو پھر یہ جو ہو ایور ہے اس کو کیا کیا جائے گا, اس کو پنش کیا جائے گا, اس کو لائف امپریزن کی پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو 295 ہوئی ہیں یہ پرٹیکولرلی کس کے لحاظ سے ہیں, یہ سیکشن ہے کھلی قرآن کے لحاظ سے. یعنی جو سیکشن نمبر 295 بی میں ہم نے دیکھا, جو 295 اے ہے, اس کو جو ہم نے دیکھا وہ ریلیجیس ریلیجن اور بیلیف کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو سیکشن نمبر 295 بی ہے وہ ریلیجن اور وہ اسپیسیفکلی کھلی قرآن کی جو سینکٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیں یہ جو سیکشن ہے نا یہ کھلی قرآن کی سینکٹی کو تو پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں جو لاء ہے اس کو اکثر اوقات غلط مقاصد کے لیے بھی جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے. سو اگر اس سیکشنز کو دیکھیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے کئی فیمس کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. ایک جو کیس ہیں جو بہت زیادہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رمشا مسیح کا کیس. اور یہ جو کیس تھا یہ 2012 کا کیس ہے. ٹھیک ہے. یہ اسلام آباد کے علاقے میں جو ہے یہ کیس جو ہے اکر ہوا تھا. اور یہ جو رمشا مسیح تھی یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر جو ہے ٹھیک نہیں تھی, اور اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے جو قرآن پاک کی یعنی صفحات ہیں اس کو کچرے کے ڈھیر میں جو ہے وہ جلایا. ٹھیک ہے. اور پھینکا ہے. جب اس کے اوپر 295 بی کے انڈر جو ہے ایف آئی آر درج کی گئی تو بعد میں جو ہے یہ پتہ چلا کہ اس ایریا کا جو امام ہے نا, جو حافظ ہے, جو حافظ بھی تھا, جو لوکل امام تھا, وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں سے جو کرسچن آبادی ہے وہ نکل جائے. سو اس وجہ سے انہوں نے خود یہ جو صفحات تھے یہ اس میں جو ہے ڈالے ہوئے تھے رمشا مسیح کے جولی میں جو ہے وہ اس نے ڈالے ہوئے تھے. سو پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے رمشا مسیح کے اگینسٹ جو ایف آئی آر تھی اس کو قواش کر لیا. سو اسی طرح اور بھی بہت سارے فیمس کیسز پاکستان میں موجود ہیں جس میں پرٹیکولرلی یہ جو سیکشنز ہیں یہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہیں یہ کرسچن کمیونٹی کے اگینسٹ یا ادر کمیونٹیز کے اگینسٹ جو ہے وہ یوز کرتی ہیں. سو یعنی ان سیکشنز کا مس یوز بھی ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے سیکشن نمبر 295 سی ہے
یہ بھی بعد میں امینڈمنٹ کے ذریعے سے جو ہے انسرٹ کیا گیا تھا سیاق کے ایرا میں. یہ بات کرتا ہے یوز آف ڈیلیگیٹری ریمارکس ایٹسیکٹرا، یعنی جو اس کا اسکوپ ہے وہ براڈ ہے. یہاں پہ صرف ریمارکس کی بات نہیں آ رہی. ان رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ، یہ جو سیکشن ہے یہ ہولی قرآن کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ سینکٹی کو، اور یہ ہولی پروفٹ پیس پہ پانے ہیں ان کی رسپیکٹ کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیکشن ہے 295C، یہ پاکستان میں اگر آپ نے بلاسفیمی کا ٹرم جو ہے ضرور سنا ہوگا، سو یہ ایک امپورٹنٹ سیکشن ہے. اکثر جو کیسز ہے وہ 295C کے انڈر جو ہے وہ درج ہوتے ہیں. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہو ایور بائی ورڈز ایدر اسپوکن اور ریٹن، یعنی ہو ایور اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ زبان سے برا لفظ نکالتا ہے، یعنی کوئی توہین امیز تقریر فار ایگزامپل کرنا، چاہے وہ یعنی اسپوکن ہو یا چاہے وہ ریٹن ہو، یعنی کسی کتاب میں، کسی لیٹر میں، کسی پمپلیٹ میں، یا سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر اگر وہ کیا لکھتے ہیں، ان کے رسپیکٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کچھ لکھتے ہیں، یا بائی ویزیبل ریپریزنٹیشن کیٹیگری سے، یعنی کوئی اسکیچ بنانا، کوئی تصویر یا ویڈیو بنانا. اور آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں جو ہے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، یا اگر ہم فارن کنٹریز کی اگزامپل لے لیں، پرٹیکولرلی فرانس جو ہے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین امیز حاکے ہیں وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آج کل تو اے آئی کے دور میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ویڈیوز ہیں وہ بناتے ہیں. اوکے. آر بائی اینی امپیوٹیشن innuendo, insinuations, directly or indirectly defines the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death and shall also be liable to fine. Okay. So اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسپوکن ریٹن ورڈز کے ذریعے سے، ویزیبل ریپرزنٹیشنز کے ذریعے، یا امپیوٹیشن یعنی کسی شخص کی طرف اگر کوئی بات منسوب کر دی جائے، یعنی ایٹریبیوٹ کرنا، ایلیگیشن لگانا. ٹھیک ہے. لیکن بات کس کی ہو رہی ہے؟ ہولی پروفٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انوینڈو، یعنی کہ اگر کوئی اشارہ و کنایہ میں بھی اگر بات جو ہے وہ ہو رہی ہو، لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ اچھا یہ بات کس کی طرف ہو رہی ہے، یہ ہولی پروفٹ کی طرف جو ہے وہ ہو رہی ہے. یا انسینویشنز، یعنی کہ انڈائریکٹ طریقے سے. ٹھیک ہے. جو اوپن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں، صرف یعنی اگر اشارہ وغیرہ کیا جا رہا ہو تو وہ بھی جو ہے اس میں کافی ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. اب کیا کرے وہ؟ ڈیفائلز کرے، یعنی بے حرمتی کرے. ٹھیک ہے. سیکریٹ رسپیکٹ کو وائلیٹ کرے، یعنی انسلٹ کرنا. The sacred name of the holy prophet Muhammad, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو ذات کی حرمت ہے یا ان کا جو نام ہے ان کی طرف اگر وہ کیا کریں، یہ جو یہاں پہ وربس یوز کیے گئے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی اگر وہ پرفارم کرتا ہے تو ایسے جو ہو ایور ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ڈیتھ پینلٹی ہوگی، ڈیتھ بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یعنی پلس اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. اور سملرلی یہ جو سیکشن ہے اس کا بھی کافی زیادہ مس یوز ہو رہا ہے پاکستان میں. اگر آپ سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں تو آپ کو یقینی طور پر یہ پتہ ہوگا کہ آج کل جو ہے جو بلاسفیمی بزنس ہے اس کا ٹرینڈ کافی چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، IC کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اپنی رپورٹس میں کہ پاکستان میں جو ہے آرگنائزڈ گروپس ہیں جو بلیک میل اور ایکسٹارشن کرتے ہیں، یعنی بدتخوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ فیک یا جو فوٹوشاپ کیے ہوئے ڈیجیٹل جو اسکرین شاٹس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی یہ واٹس ایپ گروپس بناتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں یا فیس بک گروپ بھی ہوتے ہیں. سو عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہنی ٹریپ کرتے ہیں اور پھر ان کو ان سے جو ہے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو اگر وہ لوگ جو ہیں وہ پیسے نہ دے سکوں تو پھر ان کے اوپر جو ہے سیکشن 295C جو ہے وہ لگتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی سیویئر پنشمنٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس میں جو
علماء دین ہیں ان کا بھی کردار بہت زیادہ اہم ہے. جو کچھ جو ایکسٹریم ریلیجیس علماء ہیں وہ بھی اس کو نگیٹیولی یوز کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا یہ کچھ مفتیان ہیں اسلامی دین کے، ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. سو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے مائنڈ میں انجیکٹ کی جاتی ہیں، جو کہ بنا تحقیق کے جو ہیں کسی بھی ایکٹ کو ایک ایکسٹریم حد تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور یہ جو لسکیمی بزنس گروپس جو پاکستان میں کافی ایکٹیو ہیں، انہوں نے اراؤنڈ 500 جو فیملیز ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے اوپر جو ہے انڈر 295C یعنی بلسفیمیز کے جو سیکشنز کے انڈر جو ہے FIR جو ہے درج کروائی گئی ہے. اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو جیلوں میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور کچھ پہ اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا کہ اس ٹارچر کے نتیجے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ لاہور میں ایک FIR جو ہے وہ درج کی گئی تھی، اور ایک FIR میں 17 لوگوں کو جو ہے وہ اس سیکشنز کے اندر جو ہے وہ چارج کیا گیا تھا. اور اس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے جو پاکستان میں جو ہے کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا، اور وہ کیس جو ہے وہ 2017 میں جو مشال خان کا کیس تھا وہ تھا. تو مشال خان تھی وہ جو بردان میں عبدالبری خان یونیورسٹی ہے اس کے اس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان کو جو ہے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے اور جو ان کے جتنا بھی جو اور سٹاف تھا ان لوگوں نے جو ہے یعنی ایک ہجوم نے جو ہے اس کو قتل کر لیا تھا. اور اس کے اوپر یہ ایلیگیشنز کی کہ انہوں نے ہاسٹل کے روم میں جو ہے 295C جو ہے وہ کمٹ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی یعنی JICC، اور انہوں نے جو جوائنٹ انویسٹیگیشنز ٹیم ہوتی ہے انہوں نے جب اپنی رپورٹ پیش کی تو اس میں یہ بتایا کہ مشال خان نے جو ہے کوئی گستاخی جو ہے یعنی ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہے وہ نہیں دیے تھے. ٹھیک ہے، اصل میں جو ایشو تھا مشال خان کا اور یونیورسٹی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں اس کے ساتھ تھا، یعنی وہ یونیورسٹی کی جو کرپشنز تھی یا جو فیس میں انہوں نے فیس انکریز کی ہوئی تھی، یا جو سفارش کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو وہاں پہ جو نوکریاں دی گئی تھیں تو یہ ان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتا تھا. سو اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ فالس ایلیگیشنز جو ہے لگائی گئی ہے. سو یہ نہ صرف علماء کرام دین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، مگر بحیثیت انسان اگر ہم دیکھیں یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب اگر مشال خان نے فار ایگزامپل روم میں 295C کمنٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ تو چلو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ 5-10 لوگ ہوں، لیکن اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں جس میں مشال خان کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ پوری یونیورسٹی کی عوام جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں اور وہ سب جو ہے اس کے یعنی اگینسٹ کھڑے ہیں. تو بحیثیت انسان ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب تک ہم اپنے کانوں سے ایسی بھی بات نہ سنیں یا اپنی آنکھوں سے ایسی بات نہ دیکھ سکیں یا مکمل طور پر اگر ہم کسی چیز کی تحقیق نہ کر سکیں تو ہم کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں جو ہے ہم کو شامل نہ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے انجانے میں کی گئی جو ہمارا ایک ایکٹ ہے وہ کسی بے گناہی جو ہے وہ جان لے سکے. اور سملرلی اگر ہم دیکھیں تو لیٹر ایئر میں یعنی 2018 میں ایک اور کیس جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، آسیہ بی بی کا کیس. ٹھیک ہے، اور اس میں پہلے جو سپریم کورٹ ہیں انہوں نے اس کو ایگوٹ کر دیا تھا آسیہ بی بی کو، اور یہ کہا یعنی جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی جو ہے سنائی تھی کیونکہ اس سیکشن کے انڈر جو سزا ہے وہ ڈیتھ ہے. لیکن جو سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چلا تو وہاں پہ اس کو ایکویٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے جو سپریم کورٹ ہیں انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ یہ آپس میں جو کچھ خواتین تھیں ان کا آپس میں جھگڑا تھا. ٹھیک ہے، اور ذاتی یعنی پرسنل انویٹی کی بنیاد پر انہوں نے آسیہ بی بی پر جو ہے جھوٹا الزام لگایا تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ گستاخی کی کیسز میں جو ثبوت کا جو یعنی معیار ہوتا ہے نا وہ بہت اونچا ہونا چاہیے، صرف شک کی بنیاد پر جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکتی. وہ تو ویسے بھی لاء کا جو اسٹینڈرڈ ہے کہ شک کی بنا پر جو ہے کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی. اور اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور کیس ہوا تھا 2021 میں، یہ سیل کورٹ میں ہوا تھا، اور یہ پریانتا کمارا کیس تھا، رائٹ. اور یہ ایک فیکٹری ڈسپیوٹ تھا،
जहाँ पे ये जो प्रियंका कुमार थे, ये एक श्रीलंकन मैनेजर थे, ठीक है? सो उन्होंने और उसको जो है जो फैक्ट्री के मुलाज़मीन हैं थे, उन्होंने बेरहमी से कत्ल करके जो है जला भी दिया था। और उसके ऊपर एलिगेशंस ये थी कि उन्होंने जो वो मुक़द्दस स्टिकर्स हैं या पोस्टर्स हैं, उसको उतार कर जो है कचरे में फेंका है। क्योंकि इसमें ये लिखा गया है ना कि कि अगर कोई जो है किसी उसको यानी डेरोगेटरी मैनर के साथ अगर यूज़ करेगा, ठीक है, तो भी जो है ये एक पनिशमेंट है, क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो अराइज़ होती है। लेकिन फिर बाद में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसमें ये बात सामने आई कि जो प्रियंका कुमार थे वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर थे, जो काम के मामले में जो है वो लोगों की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे। इस वजह से जो फैक्ट्री के मुलाज़िमीन थे, उन्होंने जानबूझकर जो है उससे बदला लेने के लिए जो है उसके ऊपर फ़ॉल्स एलिगेशंस जो है वो लगाए। सो अब जो है हम सेक्शन नंबर 296 को देखते हैं। इसका जो टाइटल है ये कहता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। असेंबली की तो जो डिफिनीशंस है वो तो आपको पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर एक जगह पे किसी वॉलंटरी कॉज के लिए जो है वो वॉलंटरली अगर वो इकट्ठे होते हैं तो उसको वो फिर असेंबली कहलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है? रिलीजियस असेंबली की। यानी अगर किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब किया जा रहा हो तो फिर क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो सकती है। सो ये जो सेक्शन है ये कहता है हु एवर वॉलंटेरली, अब ये जो वॉलंटेरली है इसको लॉ ने जो है डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो वॉलंटियरली कॉज करता है किसी डिस्टरबेंस को तो एनी असेंबली लॉफुली एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, अगर कोई असेंबली है जो लॉफुली एंगेज हो रही है, ठीक है, अगर कोई उसको जानबूझकर यानी वॉलंटियरली जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस, जो यानी जो असेंबली जो है जो रिलीजियस वर्शिप की परफॉर्मेंस के लिए जो है वो अरेंज की गई है या जो है वो रिलीजियस सेरेमनी के लिए है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों का एक जगह यानी लोग जो हैं एक जगह पे जमा हो जाते हैं और इसमें मस्जिद में जो नमाज बजमात है या ईद की नमाज या चर्च की जो सर्विस संडे सर्विसेज होती हैं या मजलिस हो गई जुलूस वगैरह, ठीक है, मुहर्रम की जो जुलूस हैं या हिंदू की जो कुछ रिलीजियस अगर वो सरमनीज़ हैं तो वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इस्लाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे रिलीजियस लिखा हुआ है। तो रिलीजियस से मुराद है कि कोई भी रिलीजियस असेंबली जो है वो हो सकती है। सो अगर कोई शख्स जो है ऐसी असेंबली को वो वॉलंटरली डिस्टर्ब करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है, इधर डिस्क्रिप्शन यानी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर, या उसके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है या उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है या फ़ाइन, दोनों उसके ऊपर लग सकते हैं। सो ये जो सेक्शन है यानी सेक्शन नंबर जो कि 96 है, इसका बुनियादी मकसद यही था, क्योंकि ये मेन पिनल कोड का पार्ट है। तो जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो डॉक्टर्स थे वो ये चाहते थे कि उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट हैं उसमें जो डिफरेंट मज़ाहिब के जो लोग हैं वो एक दूसरे की जो फेस्टिवल्स हैं और उनकी जो इबादत हैं उसके वक्त उस वक्त जो है वो दंगे फसाद ना करें। और अगर हम इस सेक्शंस को देखें तो ये जो सेक्शन है ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 20 है, ठीक है, वो भी हमें फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन और मैनेज रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी बात करता है। सो ये उससे भी लिंक है। ओके, सो अब जो है हम सेक्शन नंबर 297 को देखते हैं। इसका जो टाइटल है ये कहता है ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरन प्लेसेस एटसेट्रा। सो यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे एटसेट्रा यूज़ हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ बेरियल प्लेसेस है, बल्कि ये जो वर्शिप के प्लेसेस हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सो ये कहता है कि हु एवर with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person, अगर कोई डिलिबरेटली यानी इंटेंशन के साथ वो क्या करता है कि किसी एनी पर्सन यानी वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो उसकी फीलिंग्स को जो है वो बाउंड करना चाहता है, या जो है ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजन ऑफ एनी पर्सन, ये किसी भी रिलीजन के पर्सन को इंसल्ट करना चाहता है यानी रिलीजन को इंसल्ट करना चाहता है, ठीक है, यानी वो कोई भी रिलीजन जो है वो हो सकती है। या अगर उसका इंटेंशन अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी है तब भी उसको क्या है कंप्लीट नॉलेज है कि उसका जो एक्शंस है वो क्या करेगा, वो किसी शख्स की फीलिंग्स को हर्ट करेगा, आर लाइकली टू बी वाउंडेड, यानी उसके एक्शन से पॉसिबिलिटी है
کہ وہ اس کی جو فیلنگس ہے وہ ہرٹ ہو، یا دیٹ دا ریلیجن آف اینی پرسن از لائکلی ٹو بی انسلٹیڈ دیئر بائی، یا اس کو یہ نالج ہو کہ اس کے ایکشنز کی وجہ سے وہ کیا ہو سکتا ہے، کسی کا جو ریلیجن ہے اس کی انسلٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کیا کرتا ہے ہو ایور، یعنی وہ ایکٹ کیا ہوگا، وہ ایکٹ یہ ہوگا کہ کمٹس اینی ٹریسپاس ان اینی پلیس آف ورشپ اور ان اینی پلیس آف اسکلپچر or any place of sculpture or any place set apart for the performance of funeral rites, or is a depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse, or causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies. So اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی کسی ایسی جگہ کو جو ورشپ کے لیے ہو، یعنی مسجد ہے، مندر ہے، چرچ ہے، قبرستان ہے، یا کیا کہتے ہیں یہ جو فیونرل رائٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں جیسے قبرستان وغیرہ ہیں، اس میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو ٹریس پاس کرتا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے جو ہے وہاں پہ داخل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل وہاں کی دیوار پران کر جو ہے اگر وہ گھستا ہے تاکہ وہاں کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو جو ہے خراب کیا جا سکے، یا اگر وہ کیا کرتا ہے اور آفرڈ اینی انڈیگنیٹی ٹو ہیومن کارپس، یعنی کوئی بھی انسانی جو لاش ہے نا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی شخص کی ہو، کیونکہ یہاں پہ ریلیجن کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، تو اگر اس کی لاش کی بے حرمتی کی جائے، یعنی اسے قبر سے نکالا جائے، یا اس کے ساتھ کسی ناپاک یا برا سلوک کیا جائے، جو پاکستان میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ خواتین کی جو لاشیں ہیں ان کو قبروں سے باہر نکال کے جو ہے ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برے اعمال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے یہ سیکشن 297 جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے۔ یا اگر وہ کیا کرتے ہیں اور causes disturbance to any person assembled for the performance of funeral ceremonies، اگر کوئی شخص جو ہے، یعنی اگر کوئی لوگ جو ہے وہ جنازے کی جو نماز ہے، یعنی جو فیونرل کی سرمنیز ہوتی ہیں اس میں جنازہ پڑھانا بھی شامل ہے، اور یعنی جیسے کہ قبر کے اوپر جو مٹی ڈالنا ہے یا جو آخری رسومات ہوتی ہیں وہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں، اگر وہ کیا کرتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے اور اس سرمنیز کو کازز ڈسٹربنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسا جو ہو ایور ہوگا، آگے پنشمنٹ کلاس ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی، ایدر ڈسکرپشن کی جو ایکسٹینٹ ہو سکتی ہے 1 ایئر کی، اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، یا امپریزنمنٹ اور فائن جو ہے وہ دونوں جو ہے اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ اور اگر ان دو سیکشنز کے ساتھ یہ جو ہولی قرآن والا سیکشن ہے، یہ سیکشن نمبر ہے 295P، اور سملرلی جو سیکشن نمبر 297 ہے اس کے حوالے سے کل جو ہے ایک نیوز آئی ہے ڈان نیوز پیپر نے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سو یہ نیوز ہے 10 جون کی، اور اس میں یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اپ ہولڈز مین لائف سینٹینس ان قرآن ڈیسیکریشن کیس۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیکشن نمبر 295B ہے، ڈیفائلنگ اور ڈیسیکریشن آف کاپی آف دا ہولی قرآن، اور سیکشن نمبر 297 ہے ٹریسپاسنگ پلیس آف بریل، ٹھیک ہے، تو یہ دو سیکشنز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے چارج جو ہے ان دو سیکشنز کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور اس فیصلے میں جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اسے جو ہے ان دو سیکشنز کے اندر جو ٹرائل کورٹ تھا انہوں نے لائف امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ دی تھی، اور جو پشاور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بھی اس کو سسٹین کیے رکھا، یعنی انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے جو سیکشن نمبر 297 ہے اس کے انڈر بھی جو ہے وہ چارج ہوا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ 2021 میں جو ہے کمٹ ہوا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 مئی 2021 انڈر ڈفرینٹ پروویژنز آف دا PTC، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس کی جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جو پروسیکیوشنس ہیں ان کے اکارڈنگ کچھ لوگ جو تھے وہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کے بعد قبرستان میں انہوں نے کچھ دیکھا کہ کچھ مشکوک جو سرگرمیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں گئے قبرستان میں تو انہوں نے 2 افراد کو دیکھا کہ جو قرآن مجید کے جو صفحات ہیں ان کو جلا رہے تھے،
اور انہوں نے جو پلیس آف اکرنس تھا وہاں سے جو جلے ہوئے قرآن پاک کے صفحات تھے وہ چاقو اور اس کے علاوہ جو خون آلود چاقو ہیں اور راکھ ہیں اور ایک زخمی کتا جو تھا اس کی بھی یعنی یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ایز ایویڈنس جو ہے کلیکٹ کی تھی. سو جو ٹرائل کورٹ تھا یہاں پہ آپ نے دیکھا نا کہ ٹرائل کورٹ نے جو ہے ان کی جو پنشمنٹ تھی بیسیکلی مین بائی ٹرائل کورٹ آف ڈسریکٹنگ دا ہولی قرآن یعنی لائف سینٹینس جو تھی اس کو ٹرائل کورٹ نے جو ہے ان دو ملزمان کو جو ہے ان دو سیکشنز کے اندر جو ہے اس کو لائف امپریزنمنٹ کی جو ہے پنشمنٹ دی ہے. کیونکہ اگر ہم ان سیکشنز کو دیکھیں یہ سیکشنز نمبر 295B یہ لائف امپریزنمنٹ کی بات کرتا ہے یہاں پہ, اور اگر 297 کی بات ہم کریں کہ یہ لائک ہٹ ہو گئے سو اس کی جو پنشمنٹ ہے 297 کی وہ کتنی ہے امپریزنمنٹ اب یہ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 1 ایئر کی. سو بعد میں جب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تو کورٹ نے جو ہے ان کی اپیل کو ڈسمس کر دیا اور کورٹ نے یہ کہا کہ جو وٹنسز ہیں ان کی جو یعنی ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. سو انہوں نے اس سزا کو جو ہے وہ سسٹین رکھا. سو جو سیکشن نمبر 295B ہے یہ اس لیے لگی کیونکہ الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے جو صفحات تھے ان کو جلایا اور ان کی بے حرمتی کی. اور جو سیکشن نمبر 297 ہے یہ ان کے اوپر اس وجہ سے لگا کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ کہاں پہ کیا گیا تھا, کیونکہ یہ لکھتا ہے نا یہ سیکشن پاسنگ آن بریل پلیسز کے اوپر ہے. تو اگر قبرستان وغیرہ میں عمل کیا گیا ہو, کیونکہ یہ عمل قبرستان میں کیا گیا تھا یعنی جو مقام تدفین ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بریل پلیسز ہیں ان کی جو سینٹیٹی ہے وہ متاثر ہوئی. سو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ دو سیکشنز ہیں یعنی جو سیکشن نمبر 297 ہے یہ اس وجہ سے وہاں پہ FIR میں یعنی لگا ہے. سو اب ہم دیکھیں گے اپنا جو نیکسٹ سیکشن ہے سیکشن نمبر 298 یہ بات کرتا ہے uttering words etc with deliberate intent to wound religious feelings. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیز جو سمجھنی ضروری ہے وہ 298 ہو سکتا ہے آپ کو یہ کنفیوژن ارائز ہو کہ یہ سیکشن نمبر 295 کی طرح, ٹھیک ہے. یعنی 295A جو ہے وہ بھی deliberate and malicious acts intending to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief کی بات کرتا ہے. سو بیسیکلی جو سیکشن نمبر 295A ہے وہ ریلیجن یا ریلیجیس بلیف کے انسلٹ کی بات کرتا ہے. ریلیجن یا ریلیجیس بلیف کی اگر انسلٹ کی جائے تو اس کی بات کرتا ہے. اور اگر ہم سیکشن نمبر 298 کو دیکھیں تو اس کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے, وہ جو ہے اگر کسی پرسن کی جو ریلیجیس فیلنگس ہے یعنی اگر کوئی ایک پرسن ہے یا گروپ آف پرسنس ہے ان کی اگر ریلیجیس فیلنگس کو ہرٹ کیا جائے یا ان کے جو یعنی ان کے اگینسٹ جو ہے ہیٹرڈ کو بڑکایا جائے تو یہ سیکشن جو ہے یہ اس کے ریلیٹڈ ہے. یعنی سمپلی اگر ہم دیکھیں جو سیکشن نمبر 295A ہے اس کا فوکس ہے ریلیجن یعنی یہ ریلیجن سنٹرک ہے, اور جو 298 ہے وہ پرسنز یا کمیونٹی سنٹرک ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ whoever with deliberate intention of wounding out or outraging the religious feeling of any persons or inciting religious, sectarian or ethnic hatred. سو یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے یعنی whoever ہے, whoever میں کوئی شخص بھی شامل ہو سکتا ہے یعنی کہ مسلم بھی آ سکتا ہے اور نان مسلم بھی اس میں شامل ہے. اگر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی ڈیلیبریٹ انٹینشن کے ساتھ یعنی یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے منظریہ کی بات ہو رہی ہے, یعنی اگر وہ کیا کرتا ہے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر یعنی کانشینسلی اس کا جو انٹینشن ہے وہ کیا ہو کہ وہ کسی جو ریلیجیس کسی شخص کی جو ریلیجیس فیلنگس ہیں ان کو کیا کرے, ان کو واؤنڈ کرے, ان کو ہرٹ کرے, ٹھیک ہے. یعنی واؤنڈ کا مطلب یہاں پہ فزیکل انجری نہیں ہے بلکہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ایموشنل یا اسپریچول ہرٹ ہے, یعنی ایسے الفاظ ادا کرنا جو کسی کمیونٹی کی جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہے اس کو انٹینشنلی ہرٹ کرے. اور آؤٹریجنگ دا ریلیجیس فیلنگ آف اینی پرسن, آؤٹریج جو ہوتا ہے یعنی اگر ہم واؤنڈ کو لیں کہ یہ صرف ہرٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آؤٹریج جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا, وہ ایکسٹریم ہرٹ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو, ٹھیک
ٹھیک ہے، اس کا ایکسٹریم فارم ہوتا ہے. اگر وہ اس کو کیا کرے، یعنی کہ اگر ایکسٹریملی جو ہے اس کو ہرٹ کرے، یعنی کسی شخص کی ریلیجیس فیلنگس کو پرٹیکولرلی، یا جو ہے ان کو انسائٹنگ ریلیجیس وہ کرے، فیلنگس کرے. یعنی انسائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پرووک کرنا، یعنی بھڑکانا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اور انسائٹنگ ریلیجیس، سیکٹیرین اور ایتھنک ہیٹر، اگر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی جو سیکٹیرین لیول پہ اگر وہ ریلیجیس ہیٹرڈ کو کریٹ کرتے ہیں، یعنی سیکٹیرین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی مذہب کے جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتے ہیں، یعنی جو سیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں اگر وہ ہیٹرڈ کریٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے. یا اگر وہ ایتھنک ہیٹرڈ جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایتھنیسٹی جو نسل یا قوم کی بنیاد پر جو ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان یا مہاجر، یہ ایتھنک آئیڈینٹی ہے. یا ان کے بیچ میں جو ہے وہ ہیٹر پلانے کی کوشش کرتا ہے. اٹر اینی ورڈز بائی یوزنگ لاؤڈ اسپیکر، اگر وہ ورڈز جو ہے بولتا ہے کس ذریعے سے، کس چیز کو یوز کر کے، لاؤڈ اسپیکر کو یوز کر کے. اور یا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ساؤنڈ امپلیفائر، یا اگر وہ کسی ساؤنڈ امپلیفائر کو یوز کرتا ہے، جیسے اسپیکر سسٹم ہو گیا، مائکرو فونز وغیرہ، اس طرح کے یہ چیزیں ہو گئی. اور اینی ادر ڈیوائس، یہاں پہ اب اسکوپ جو ہے یعنی وائڈ ہے، کہ آج کے اگر ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں دیکھیں تو اس کا اسکوپ جو ہے وہ اور براڈ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگی. اور میکس اینی ساؤنڈ ان دا ہیئرنگ آف دیٹ پرسن. اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ساؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، کہ صرف میننگ فل ورڈز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بولے جائیں. اگر وہ ایسی ساؤنڈس بھی جو ہے وہ نکال رہے ہیں جس کا انٹینشن جو ہے انسلٹ یا پرووکیشن ہو، تو وہ ساؤنڈس بھی کافی ہیں ان دا ہیئرنگ آف دیٹ پرسن. اور میکس اینی جیسچر، یا اگر وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جیسچر جو ہے دیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ہینڈ سگنلز ہیں یا کوئی فزیکل انڈیکیشن ہے یا ویژول کوئی کنڈکٹ ہے، تو وہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں. یعنی ان دا سائڈ آف دیٹ پرسن، یعنی اس شخص نے کیا کیا ہو، اور پرسن یعنی انہوں نے کیا کیا ہو، ان کو دیکھا ہو. تو پھر اس کے یعنی وکٹم نے جیسچر یا ایکٹ جو ہے وہ دیکھا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہو ایور ہوگا جس نے انٹینشنلی ان کی جو مذہبی فیلنگس ہیں ان کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی، چاہے مذہبی فیلنگس ہو، چاہے انہوں نے سیکٹیرین ہیٹرڈ کو پلانے کی کوشش کی ہو، یا ایتھنک ہیٹرڈ کو پلانے کی کوشش کی ہو، ان مینز میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی. تو ایسے جو ہو ایور ہوگا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشنز، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 3 ایئر تک، اینڈ شل ناٹ بی لیس دین 1 ایئر. یعنی 1 ایئر تو مسٹ ہے، 1 ایئر سے تو کم کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ 3 ایئر ہے اس سیکشن کے اندر. اور with 0.5 ملین فائن اس کے اوپر لگ سکتا ہے، یا دونوں جو ہے وہ بھی لگ سکتے ہیں. سو اب جو ہے ہم سیکشن نمبر 298A کو دیکھتے ہیں. یہ بات کرتا ہے یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسیکٹرا ان ریسپیکٹ آف ہولی پرسونیجز. اگر ہم اس سیکشن کو اس سیکشن کے ساتھ دیکھیں، یہ جو سیکشن نمبر 295C ہے، یہ آپ کو یہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسیکٹرا ان ریسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ. یعنی ان دونوں سیکشن کی اگر ٹائٹل کو ہم کمپیئر کریں کہ یہاں پہ ہولی پروفٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 295C میں، اور اگر ہم 295A کی بات کریں تو یہاں پہ سیم ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہولی پرسونیجز کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ معزز شخصیات جو اسلام میں ہمارے لیے مقدس ہیں. ٹھیک ہے. اور ان دونوں سیکشنز کے اگر ہم ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ ہو ایور بائی ورڈز ایدر اسپوکن اور ریٹن or by visible representations or by any imputations in a window or insinuations directly or indirectly define the sacred name. اوکے، اگر ہم اوپر کے سیکشن 295C کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ سیم انہی ٹیکسٹ کو جو ہے یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سیکریڈ نیم آف دا ہولی پروفٹ ہے. اب جو سیکشن نمبر 298A ہے، وہاں پہ دا سیکریڈ نیم آف اینی وائف، یعنی ایڈیشن جو کی گئی ہے، ام المومنین کی بات ہو گئی ہے، اور ممبر آف دا فیملی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور اینی آف دا ریکیشیس کیلفس
جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور کمپینینز جو صحابہ کرام ہیں آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، یعنی یہاں پہ ایڈیشنز کی گئی ہیں. ادروائز جو سیکشن نمبر 295C ہے اس کا ٹیکسٹ اور 298 ٹیکسٹ جو ہے وہ آلموسٹ سملر ہے، لیکن یہاں پہ ایڈیشنز کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی مزید شخصیات کو جو ہے مقدس شخصیات کو ایڈ کیا گیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ ام المومنین ہیں، اہل بیت ہیں، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہیں. تو اگر جو ہو ایور ہے، چونکہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی اس یہ جو ٹیکسٹ ہیں اس سیکشن کا 295C میں ایکسپلین کر چکے ہیں. تو کوئی بھی شخص چاہے وہ اسپوکن ہو یا ریٹن طریقے سے ہو یا ویزیبل ریپرزنٹیشنز کے ذریعے سے ہو یا اشاروں کے نائیوں کے ذریعے سے ہو، اگر وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیفائلز کرتا ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتا ہے سیکرٹ نیم آف ان سب کی، یا ان میں سے کسی کی بھی، تو ایسے شخص کو پنش کیا جائے گا ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 10 ایئر تک. دیکھیں یہاں پہ 3 ایئر لکھا ہوا ہے، یہ 3 ایئر جو ہے یہ پہلے تھا، لیکن اب جو 2023 میں ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں، تو اس میں جو ہے یہ پنشمنٹ ٹو 10 ایئرس کر دی گئی ہیں. سو اب یہ 3 ایئر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لگے گا، جو یہ نیو امینڈمنٹ کے ذریعے سے 1 ملین روپیز اس کے اوپر فائن لگے گا، اور ود بہت یعنی اس کو امپریزنمنٹ بھی مل سکتی ہے، اور فائن جو ہے وہ یعنی کورٹ کی ڈسکریشن کے، جب ایدر ڈسکریشن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ صرف چاہے تو امپریزنمنٹ دیتی ہے، یا امپریزنمنٹ نہ بھی دینا چاہے تو صرف فائن لگا کے بات ختم کر سکتی ہیں، یا اگر کرائم جو ہے سیریس نیچر کا ہے تو اس کو امپریزنمنٹ بھی دے سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لگا سکتے ہیں. سو اب جو ہے ہم سیکشن نمبر جو 298B ہے تو اس کی بات کریں گے. سو اس سیکشن کا جو ٹائٹل ہے یہ مس یوز آف ایپیتھٹس، ڈسکرپشنز اینڈ ٹائٹل ایٹسیٹرا ریزروڈ فار سرٹن ہولی پرسونیجز اور پلیسز کی بات کرتا ہے. یہ جو سیکشن ہے اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک یہ ہے 1، اور سیکنڈ جو ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ان 2 کلوزز ہیں. سو 2 سب سیکشنز ہیں اس سیکشن کے. سو یہ جو سیکشن نمبر 298 ہے یہ پرٹیکولرلی جو لوگ خود کو قیدیانی یا جو لاہوری گروپس والے لوگ ہیں، احمدیز جو خود کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کے لیے یعنی جو اسلامک ٹائٹل ہیں، ریزرو نیمز ہیں یا عبادت گاہوں کی جو نام ہے ان کے استعمال پر جو ہے ان کے لیے پابندی لگاتا ہے. سو اس کا جو فرسٹ سب سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ any person of the قیدیانی groups or the Lahori groups who call themselves Ahmadis or by any other name who by words either spoken or written or by visual representations، یعنی یہ جو قادیانی لوگ ہیں، یہ جو احمدیز ہیں، چاہے وہ ریٹن ورڈز کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اسپوکن ورڈز کے ذریعے سے ہوں، یا کسی ویزیبل ریپرزنٹیشنز کے ذریعے سے، اگر وہ کیا عمل کرتے ہیں، اگر وہ نمبر 1 refers to or addresses any person other than a caliph or companion of the Holy Prophet peace be upon him as Amir al-Mu'mineen, Khalifatul Muslimin, Khalifatul Mu'mineen and Khalifatul Muslimin, صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی اور شخص کو جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں کسی بھی اور پرسنس کو، یعنی کیلپ اور کمپینین کے علاوہ. اوکے، اور جو بی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر وہ ریفر کریں یا ایڈریس کریں کسی پرسن کو جو پروفٹ کی وائفس ہیں ان کے علاوہ، اگر کسی اور خاتون کو جو ہے وہ ام المومنین ریفر یا ایڈریس کریں. اور سی یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ ریفر یا ایڈریس کرتے ہیں کسی اور پرسنس کو ادر دین دا ممبر آف دا فیملی آف دا پروفٹ، یعنی اہل بیت کے علاوہ، اگر وہ کسی کو اہل بیت ایڈریس کریں یا جو ہے وہ ان کو ریفر کریں. اور جو ڈی ہے اگر وہ کیا کریں، وہ ریفر کریں ٹو اور نیمز اور کال ہز پلیس آف ورشپ از مسجد، یعنی اگر جو احمدیز ہیں وہ اپنی کسی بھی پلیس آف ورشپ کو، یعنی ان کا جو عبادت گاہ ہوتا ہے اس کو اگر وہ جو ہے مسجد کے نام سے پکارے، بلائے یا اس کو کہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایکٹ بھی اگر وہ کہیں تو ان کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی، ایدر ڈسکرپشنز جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 3 ایئر تک، امپریزنمنٹ بھی ملے گی، یعنی پلس جو مسٹ ہے وہ فائن بھی ان کے اوپر لگے گا. یعنی اگر ان چاروں میں سے وہ کوئی ایک عمل بھی کرتا ہے تو ان کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ 3 ایئر پلس فائن ہوگی.
اور اس سیکشن کا جو سب سیکشن 2 ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر any person of the Qadiani groups or Lahori groups who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words either spoken or written or by visible representations refer to the mode or form of call to prayer. Call to prayer کیا ہوتا ہے؟ یہ اذان کی بات ہو رہی ہے. Followed by his faith is adhan. اور recite azan is used by the Muslims. So یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو احمدیز ہیں، یہ جو لاہوری گروپس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں کہ وہ اپنے طریقہ نماز کی جو کال ٹو پریئر ہے، یہ جو پکار ہے، اس کو اذان نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی وہ مسلم کی طرح اذان جو ہے انہی الفاظ کو جو ہے پڑھ یا دہرا سکتے ہیں، یا ان کو یہ اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو جو ہے آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ان کو نان مسلم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. سو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ عمل کرتا ہے تو تب بھی ان کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ امپریزنمنٹ ہوگی، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئر تک، ٹھیک ہے. سیم پنشمنٹ ہے دونوں سب کلازز کی، پلس اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگے گا. اور یہ جو قیدیانیز ہیں، ان کو جیسے یہ امینڈمنٹ کے ذریعے سے نکالا گیا تھا، یعنی نان مسلم کرا دیا گیا تھا، وہ 1974 میں ہوئی تھی، اور وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ. سو یہ ہمارے پاس کنسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سیکشنز میں جو ہے کون سے آرٹیکل میں جو ہے وہ سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے جو احمدیز ہیں ان کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے. سو یہ جو ہے چیپٹر نمبر 5 ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. یہ بات کرتا ہے انٹرپریٹیشنز کی، یعنی ٹرمز جو ہیں کنسٹیٹیوشنز میں ان کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے. سو یہ آرٹیکل 260 ہے. سو آرٹیکل 263 میں جو ہے نا امینڈمنٹ کر کے جو احمدیز ہیں ان کو نان مسلم قرار دیا گیا تھا. یہ 261 ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے 263. اوکے. سو یہ جو ہے 263، اوکے، یہ ہے، یہ 3 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اوکے، 263A جو ہے، یہاں پہ مسلم مینس اے پرسن ہو بلیوز ان دا یونٹی اینڈ وننس آف المائٹی اللہ and the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophet, and doesn't believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be the prophet in any sense of the word or of any descriptive whatsoever after Muhammad, peace be upon him. سو یہ جو سیکشن ہے یہ مسلم کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو اور پرافٹ ہوڈ کی جو یعنی آخری نبی ہونے کو مانتا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان ہوگا. اور جو نان مسلم ہے وہ کون ہوں گے؟ یعنی جو بی ہے 363B جو ہے اس میں جو نان مسلم کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یہ مینس اے پرسن ہو از ناٹ اے مسلم ان انکلوڈ اے پرسن بلانگنگ ٹو دا کرسچن، ہندو، سکھ، بدھسٹ اور پارسی کمیونٹی، اے پرسن آف دا قادیانی گروپ. یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، قادیانی گروپ، یا جو ہے لاہوری گروپ who call themselves Ahmadis or by any other name, ٹھیک ہے، are a Baha'i and persons belonging to any other of the scheduled caste. تو یہ جو ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے جو ہے ان کو انسرٹ کر کے جو ہے نان مسلم کی ڈیفینیشنس میں جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. سو اب ہم جو چیپٹر نمبر 15 ہے اس کا جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے 298C، اس کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں پرسنس آف قادیانیز گروپ ایٹسیکٹرا، یعنی اس میں احمدیز جو لاہوری گروپس ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith. سو یہ جو سیکشن ہے یہ قادیانی ہے جو لاہوری گروپ کے لوگ ہیں، ان پر خود کو مسلم کہنے، یعنی اپنے عقیدے کو اسلام بتانے یا اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پر جو ہے وہ مکمل پابندی جو ہے وہ لگاتا ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ any person of the Qadiani groups or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name who directly or indirectly poses himself as a Muslim or calls or refers to his faith as Islam. سو یعنی اس سیکشن یہ جو سیکشن ہے یہ کیا کہتا ہے کہ جو احمدیز، قادیانیز یا لاہوری گروپ جو لوگ خود کو کہتے ہیں، جن کو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو سیکشن نمبر
آرٹیکل نمبر 263B جو تھا اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ان کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے عام لوگوں کے سامنے جو ہے خود کو مسلم ظاہر نہیں کر سکتے. who directly or indirectly poses himself as a Muslim. اور ساتھ میں اور calls are differ to his faith is Islam. اور نہ ہی وہ اپنے عقیدے یا مذہب کو اسلام کا نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور preaches or propagates his faith. اور نہ ہی وہ اپنے مذہب کی جو تبلیغ کر سکتے ہیں، اور یعنی ان کی جو فار ایگزامپل اپنی کتابوں کو سرکولیٹ کرنا، بانٹنا، یا جو ہے اس طرح تبلیغ وغیرہ کرنا، اپنی جو پرچار کرنا ہوتا ہے اپنے آئیڈیاز کا، ٹھیک ہے، اپنے ریلیجن کا. اور invites other to accept his faith. یعنی کسی بھی دوسرے شخص، خاص طور پر اگر وہ مسلم ہیں، ان کو اپنا عقیدہ جو ہے قبول کرنے کی دعوت جو ہے وہ، یا ان سے میل جول بڑھانا جو ہے وہ ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. by words either spoken or written. یعنی اگر وہ کسی بھی طریقے سے کریں، چاہے وہ اسپوکن ورڈس ہوں یا ریٹنس ہوں، یا جو ہے ویزیبل ریپرزنٹیشنس ہو، ان ٹرمز کو آلریڈی ہم اوپر کے سیکشنز میں دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں. سو یعنی کسی بھی طریقے سے کام کرنا، جیسے مسلم کو مذہبی جذبات کو فار ایگزامپل وہ کرے، اگر وہ کیا کرتے ہیں کہ خود کو مسلم ظاہر کریں یا اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں. اور in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims. اگر یعنی وہ کیا کریں، اگر وہ کسی بھی ایسی طریقے سے کوئی کام جو ہے وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو مسلمز ہیں ان کی جو ریلیجیس فیلنگس ہیں اگر وہ جو ہے ان کو چوٹ پہنچائیں یا وہ مجروح ہوں، تو پھر ایسا جو اینی پرسنس ہوگا، پر دیکھیں یہاں پہ ہو ایور نہیں لکھا نا، یہاں پہ پرٹیکولرلی اینی پرسنس لکھا ہوا ہے، اور اینی پرسنس یعنی ایک کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ اینی پرسن کون ہو سکتا ہے، وہ قادیانی گروپ کا، لاہوری گروپ کا، یعنی جو لوگ جو ہے خود کو احمدیز کہتا ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے پرٹیکولر یعنی اسپیسیفائی ہے. سو ایسا جو شخص ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی. ادھر ڈسکرپشن یعنی کورٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا چاہے تو وہ ریگرس امپریزنمنٹ دے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3 ایئرس تک. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینڈ، ٹھیک ہے، تو اینڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ ڈبل پنشمنٹ ہے، ایک تو امپریزنمنٹ ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ فائن جو ہے وہ بھی لگے گا. سو یہ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 15 تھا. اس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا. سو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کوئی کویسچنس ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کی امپرومنٹ کے حوالے سے تو آپ بھی وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.